چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے خط لکھنے والے 5 ساتھی ججز کی رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ پاکستان کی 3 دیگر ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے 3 ججز کا نام نئے ہفتے کی کاز لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ نئی کاز لسٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج کے لیے مخصوص بینچ نمبر 2 میں شامل ہیں۔ اس سے پہلے بینچ 2 کی سربراہی کرنے والے جسٹس محسن اختر کیانی آج سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نمبر 3 کی سربراہی کریں گے۔ سنگل بینچز کی فہرست میں بھی جسٹس سرفراز ڈوگر کا نام دوسرے اور جسٹس محسن کیانی کا نام تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ سندھ ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس خادم حسین سومرو 90 اور بلوچستان ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس آصف 11ویں نمبر پر موجود ہیں۔ 3 روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے اپنے خط میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ٹرانسفر ججز کو نیا حلف لینا ہوگا اور ان کی سینیورٹی بھی اسی دن سے شمار ہوگی۔ 5 ججز کا کہنا تھا کہ اگر اس طریقے کو نظر انداز کیا گیا تو یہ آئین سے دھوکہ ہوگا۔ اسلام آباد کی وکلا تنظیموں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسری ہائی کورٹ کے 3 ججز کے تبادلے کو مسترد کر دیا۔ آج اسلام آباد کی تمام عدالتوں کی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان۔ اسلام آباد بار کونسل کے نائب صدر علیم عباسی کی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندوں کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کا بھی آج عدالتی امور کے بائیکاٹ کا اعلان۔ ججز کے تبادلے پر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تعریف۔ کہا جب اسلام آباد ہائی کورٹ بنائی گئی تھی تو اس میں ہر ہائی کورٹ سے 1 جج لینے کی تجویز تھی۔ بلوچستان ہائی کورٹ بار کی جانب سے بھی ججز کے تبادلے کی تعریف۔ بار کے صدر عطا اللہ لانگو نے کہا آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت صدر کو ایک ہائی کورٹ کے جج کا دوسری ہائی کورٹ تبادلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے تمام جج صاحبان نے آئین پاکستان کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں عرفان صدیقی نے سوال اٹھایا کیا آرٹیکل 200 آئین کا حصہ نہیں؟ آرٹیکل 200 کہتا ہے صدر کسی بھی جج کا ایک سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے متعلقہ جج کی مرضی ضروری ہے۔ چیف جسٹس پاکستان اور دونوں متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس سے بھی مشاورت ضروری ہے۔ کس کو ترجیح دی جائے، اس واضح آئینی شق کو یا کسی خط کو؟ 5 آئی پی پیز کی بندش کے اثرات شروع ہونے کے قریب۔ بجلی تقسیم کار کمپنیز اب بجلی سستی کرنا چاہتی ہیں۔ بجلی کمپنیز نے سماحی ایڈجسٹمنٹ کے تحت 52 ارب روپے سے زائد کا ریلیف عوام کو منتقل کرنے کے لیے نیپرا کو درخواستیں جمع کرا دی۔ نیپرا 12 فروری کو درخواستوں کی سماعت کرے گا۔ جو فیصلہ بھی ہوا کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا آج 2025 کی انسداد پولیو مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ پاکستان کے کروڑوں بچوں کو پولیو سے محفوظ کریں گے۔ پچھلے سال پولیو کے پاکستان میں 77 کیسز سامنے آئے۔ اس سال جنوری میں پولیو کا 1 کیس سامنے آیا ہے۔ باہمی تعاون کے ذریعے پاکستان اور افغانستان میں پولیو کا خاتمہ کریں گے۔ عالمی اداروں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر پولیو کا خاتمہ کریں گے۔ انسداد پولیو کے لیے تمام تعاون پر WHO اور یونیسیف کے مشکور ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر ایک بیگ کا ٹیگ دوسرے بیگ پر لگا کر بے گناہ خاندان کو پھنسانے والے انٹرنیشنل ڈرگ گینگ کے 9 ملزمان گرفتار۔ سعودی عرب میں گرفتار بے گناہ خاندان کو رہائی مل گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر خاندان کے 5 افراد وطن واپس پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی رہائی پانے والوں کے گھر آمد، متاثرہ خاندان کو رہائی اور وطن واپسی پر مبارکباد دی۔ کہا ANF نے دن رات محنت کر کے اصل ملزمان کو گرفتار کیا۔ متاثرہ خاندان 23 دسمبر کو جدہ روانہ ہوا تھا۔ ڈرگ مافیا نے عملے کی ملی بھگت سے ایک بیگ کا ٹیگ بدل کر اس میں آئس رکھ دی تھی۔ خاندان کو 30 دسمبر کو سعودی عرب میں حراست میں لیا گیا تھا۔ ANF نے تمام انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کا جائزہ لیا۔ ایک پورٹر کو حراست میں لے کر تفتیش کی تو پورا گینگ بے نقاب ہو گیا۔ DG ANF نے کہا تمام شواہد سعودی حکام کو دیے جس پر متاثرہ خاندان کی رہائی ممکن ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لاہور میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے گھر پر ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بہتر معاشی اشاریے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر بڑھتا ہوا اعتماد خوش آئند ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے وفاق اور صوبے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ملاقات میں خورشید شاہ، شازیہ مری اور دیگر ارکان قومی اسمبلی بھی موجود تھے۔
ضلع کرم میں مزید 4 بنکرز گرا دیے گئے. امن معاہدے کے تحت گرائے گئے بنکرز کی تعداد 22 ہو گئی. کرم کی صورتحال پر اسلام آباد میں امن جرگہ. سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی روک تھام پر گفتگو. جرگے کی دوسری نشست آج پشاور میں ہوگی. جرگے کے رکن سید سجاد کے مطابق عمائدین کو قریب لانے کی کوشش کی ہے. 3 روز پہلے فائرنگ سے زخمی اسسٹنٹ کمشنر ریونیو سعید منان اسپتال میں زیر علاج. حالت خطرے سے باہر. ڈی آئی خان کے علاقے درابن میں فائرنگ سے 4 لیڈیز اہلکاروں کے قتل کی تحقیقات کا آغاز. بلوچستان حکومت نے 3 رکنی تحقیقاتی ٹریبیونل قائم کر دیا. کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقات تحقیقاتی ٹریبیونل کے سربراہ ہوں گے. ٹریبیونل واقعے میں غفلت کے ذمہ داران کا تعین کر کے 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف آج کوئٹہ کا 1 روزہ دورہ کریں گے. امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے. تحریک انصاف کے رہنما عاطف خان کو اون چودھری سے سر راہ ملاقات پر ڈانٹ پڑ گئی. پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما نے ملاقات کی تصویر پارٹی کے واٹس ایپ گروپ پر شیئر کر دی. ملاقات پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سمیت پارٹی رہنماؤں کی تنقید. عاطف خان نے کہا یہ ملاقات خفیہ نہیں بلکہ دن کی روشنی میں سب کے سامنے ہوئی. معمول کے مطابق واک پر گیا تھا. اون چودھری سے آمنا سامنا ہوا تو کسی نے تصویر لے لی. پارٹی ترجمان شیخ وقاص اکرم بولے اون چودھری نے ہمارے لیڈر اور ان کی اہلیہ کے خلاف گواہی دی تھی. ہم اس ملاقات کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کو دھمکی آمیز بیانات دینے پر شرم آنی چاہیے. پہلے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ نہتے شہریوں پر اس طرح گولیاں چلائیں گے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کی میڈیا سے گفتگو. کہا وہ کسی وزارت کی دوڑ میں نہیں ہیں. انہیں 1.5 ماہ سے اس ذمہ داری کے لیے آمادہ کیا جا رہا تھا. اگر بانی پی ٹی آئی کا حکم نہ ہوتا تو وہ اس ذمہ داری کے لیے تیار نہیں تھے. پارٹی ان کا گھر ہے. پارٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ملک سے پنکی گوگی اور کپتان کی نحوست کا سایہ چھٹ چکا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ایک ایسے وزیر اعظم کو سزا ہوئی ہے جو تحفے میں ملی گھڑیاں بیچ کر کھا گیا تھا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا لاہور میں اپنے حلقہ انتخاب میں خطاب. عطا تارڑ نے کہا کہ ایک وزیر اعظم چیزیں بیچتا تھا اور موجودہ وزیر اعظم شفافیت سے کام کر رہا ہے. ہم نے عوام سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر رہے ہیں اور یہ اپنے کیے ہوئے کاموں کی سزا بھگت رہے ہیں. تحریک انصاف کا وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو پر رد عمل. پارٹی ترجمان شیخ وقاص اکرم نے کہا 190 ملین پاؤنڈ کیس کرپشن کا نہیں انصاف کی نیلامی کا مقدمہ ہے. حکومت میں شرم ہوتی تو کیس کو پروپیگنڈے کا وسیلہ نہ بناتے. لوگوں کا ضمیر ہی نہیں خریدتے. جب یہ اقتدار پر بٹھائے گئے ملک اور عوام کو غربت اور بھوک نے گھیرا. گورنر سندھ کامران خان رسوری کی ایم کیو ایم میں اختلافات کا تاثر دور کرنے کی کوشش. کہا خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں اور رہیں گے. مصطفیٰ کمال بھی پارٹی قیادت کے ساتھ ہیں. سازشی عناصر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. کچھ سازشی عناصر چاہتے ہیں کہ پارٹی میں مسائل اور اختلافات کا تاثر پیدا ہو. گزشتہ ہفتے ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے ایم کیو ایم کی کابینہ نہ بنانے اور پارلیمانی عہدیداران کا تقرر نہ کرنے پر نکتہ چینی کی تھی. ایم کیو ایم عام انتخابات 2024 کے نتیجے میں قائم ہونے والی سندھ اسمبلی میں تقریباً 1 سال بعد اپنا پارلیمانی اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا. چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے رکن سندھ اسمبلی افتخار عالم کو پارلیمانی، طه احمد کو ڈپٹی پارلیمانی جبکہ راشد خان کو چیف ویپ نامزد کرنے کا لیٹر جاری کر دیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں لوٹ مار کی وارداتوں پر پولیس اور رینجرز کو کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا. کراچی کے کورنگی صنعتی ایریا میں لوٹ مار کی وارداتوں کا نوٹس لے لیا. ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق دکاندار کی ہلاکت پر ایڈیشنل آئی جی سے رپورٹ طلب. کہا تمام اضلاع کے ایس ایس پیز اپنے علاقوں میں امن و امان یقینی بنائیں. کراچی میں امن و امان بحال رہنا چاہیے تاکہ تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہو. کورنگی انڈسٹریل ایریا میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کے خلاف اہل علاقہ نے احتجاج بھی کیا. گزشتہ روز کورنگی مہران ٹاؤن میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے دکاندار کو قتل کر دیا تھا. مقتول کے رشتہ داروں کے مطابق 15 روز پہلے بھی ڈاکو 70,000 روپے لوٹ کر لے گئے تھے.
کراچی سے لاپتہ ہونے والے تاجر آصف کمال کی لاش 4 روز بعد 2 دریا سے مل گئی۔ متوفی 29 جنوری کو گھر سے نکلا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ آصف کمال کے موبائل فون کی آخری لوکیشن ابراہیم حیدری کی ٹریس ہوئی تھی۔ ان کے فون سے آخری مرتبہ جس نمبر پر بات ہوئی وہ خاتون کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ کراچی موبائل اینڈ الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن نے واقعے کی شفاف تحقیقات اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی کے گورنمنٹ ویمن کالج میں طالبات کے ایڈمٹ کارڈ فیس لے کر فرار ہونے والا ملزم دھر لیا گیا۔ 9 لاکھ روپے کے فراڈ میں ملوث ملزم نے گرفتاری کے لیے آئی پولیس کو دیکھ کر چوہے مار دوا پی۔ پولیس نے اسپتال منتقل کیا، حالت خطرے سے باہر ہے، آج بیان لیا جائے گا۔ ملزم گزشتہ روز طالبات کی فیس کی مد میں جمع کیے جانے والے 9 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گیا تھا۔ سندھ یونیورسٹیز ایکٹ میں ترامیم کے خلاف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن نے آج اور کل کلاسز کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ سندھ میں بھی زرعی ٹیکس نافذ کیا جائے گا، قانون کا مسودہ تیار۔ ذرائع کے مطابق سالانہ 6 لاکھ تک زرعی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگے گا۔ سالانہ 6 لاکھ سے 56 لاکھ تک کی آمدنی پر ٹیکس نافذ ہوگا۔ ٹیکس کی شرح 15 سے 40% ہوگی۔ 56 لاکھ روپے سالانہ سے زائد آمدنی پر 45% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ سالانہ 1 کروڑ سے 15 کروڑ روپے تک زرعی آمدنی پر سپر ٹیکس نہیں ہوگا۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں ایگریکلچرل انکم ٹیکس قانون کل منظور ہونے کا امکان۔ قانونی مسودے کی منظوری کے لیے سندھ کابینہ کا اجلاس طلب۔ پارٹی قیادت کی ہدایت پر اراکین سندھ اسمبلی کو اعتماد میں لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے ارکان کو آگاہ کیا کہ IMF کی شرائط پر زرعی ٹیکس کا نفاذ ضروری ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا زرعی ٹیکس سے متعلق قانون سازی کر چکے ہیں۔ دریائے سندھ پر نہریں نکالنے کے منصوبے کے خلاف سندھ کے مختلف شہروں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے احتجاجی مظاہرے۔ کراچی میں قومی عوامی تحریک کی ریلی۔ ایاز لطیف علی جو نے کہا نہریں نکال کر دریائے سندھ کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ دریائے سندھ پر نہریں کسی صورت قبول نہیں۔ سندھ ہاری کمیٹی کا حیدرآباد میں احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے منصوبے کو سندھ دشمنی قرار دے دیا۔ جسکم کے تحت سکھر سے کراچی کے لیے نکلنے والا پیدل مارچ رواں دوا۔ کینال منصوبے کے خلاف سندھ ترقی پسند پارٹی کا میہڑ میں جلسہ۔ ڈاکٹر قادر مکسی نے خطاب میں کہا کینال نکالنے نہیں دیں گے۔ شکارپور میں پیپلز پارٹی ہاری کمیٹی نے احتجاجی ریلی نکالی۔ ترجمان سندھ حکومت نادر قبول نے کہا ہے کہ سندھ کے پانی میں ایک بوند کی کمی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم تنازع کو مزید ہوا دینے کے بجائے 6 نئی نہروں کی کھدائی کا فیصلہ واپس لیں۔ بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ چکے ہیں کہ یک طرفہ فیصلہ قبول نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی پنجاب کی صدر عالیہ حمزہ کی صوبائی رہنماؤں کے ہمراہ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی سے ملاقات۔ 8 فروری کو پنجاب میں اپوزیشن کے احتجاج پر مشاورت۔ محمود خان اچکزئی نے کہا مسائل کا حل آئین پر عمل سے ہے۔ پاکستان میں آئین کی سربلندی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسپیشل بچوں کے لیے آٹزم اسکول پروگرام کا آغاز۔ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق لاہور میں بننے والا پاکستان کا پہلا سرکاری آٹزم اسکول تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ سرکاری آٹزم اسکول میں آٹزم سے متاثرہ بچوں کی مفت دیکھ بھال کی جائے گی۔ پنجاب کے مختلف خصوصی تعلیمی اداروں میں آٹزم کے 10 یونٹ قائم۔ اسپیشل طلبہ کو آلات سماعت، ویل چیئرز اور سفید چھڑیاں دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا اسپیشل بچوں کی بحالی کا مقصد انہیں معاشرے کا مفید اور کرامت شہری بنانا ہے۔ پاکستان کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول کے قیام سے والدین پر مالی بوجھ کم ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کی روک تھام کے لیے خود مختار اینٹی کرپشن اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ اینٹی کرپشن کی اپنی ایک مخصوص فورس قائم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس کو بتایا گیا کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی تنظیمیں تشکیل 9 کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ مجوزہ ایکٹ وائٹ کالر کرائم کے سدباب کے لیے ایک مؤثر اور جامع قانون ہوگا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پی ٹی آئی کے منشور کے مطابق صوبے میں اینٹی کرپشن کے نظام کو مضبوط اور مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ اینٹی کرپشن کے ادارے کو نئے خطوط پر استوار کرنے سے بدعنوانی کے خاتمے میں مدد ملے گی۔
कराची नेशनल हाईवे बच्चा जेल के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी, ट्रक ड्राइवर फरार, ट्रक को तहवील में ले लिया गया। कोयटा जिला इंतजामिया का छोटे पेट्रोल पंप्स के खिलाफ क्रैकडाउन, 75 पेट्रोल पंप सील करके सामान जब्त कर लिया, 30 पेट्रोल पंप मालिकान गिरफ्तार। खैरपुर कंबट थाने में पुलिस हिरासत में नौजवान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली, SHO और हेड मोहर समेत 4 अहलकारों पर मुकदमा दर्ज। मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल के खिलाफ PFUJ की कॉल पर मुल्तान, बुरेवाला, जहानिया और जनूबी वजीरिस्तान में एहतजाज, मुजाहिरीन का मुतनाज़े कानून वापस लेने का मुतालबा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने एक बयान में कहा, पैका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए, ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट्स को दिया जाए। याद रहे, कवानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ उसे बनाने वालों के खिलाफ भी इस्तेमाल होती है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीम में बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़े पैका एक्ट के हक में वोट दिया। सदर जरदारी के दस्तखत के बाद ये बिल बाकायदा कानून बना। पीपल्स पार्टी एक्ट की मुखालिफत करके दोगलेपन का मुजाहिरा ना करे। असद कैसर ने कहा, मुतनाज़े पैका एक्ट के जरिए आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगाई गई। 8 फरवरी को मुतनाज़े पैका एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम आज़ाद कश्मीर के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। कश्मीर मार्च से आज़ादी की तहरीक को नया रुख दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुजफ्फराबाद में खिताब, कहा 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। मकबूजा कश्मीर की असल जुग़राफ़िये और इस्लामी तशख़्ख़ुस को बहाल करेंगे। कश्मीर मार्च से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का भी खिताब, कहा पूरी कश्मीरी कौम की तरफ से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान और शोहदा के वारिसों का शुक्रिया अदा करते हैं। हिज़्बुल्लाह का शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन 23 फरवरी को लबनान में करने का ऐलान। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम का कहना है कि हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा बड़े अवामी इज्तिमा में अदा की जाएगी। हाशिम सफ़ीउद्दीन की बतौर हिज़्बुल्लाह सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के साथ तदफीन की जाएगी। इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह को 27 सितंबर के बैरूत पर हमले में शहीद कर दिया था। हसन नसरुल्लाह के बाद नामजद किए जाने वाले हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी इसराइली फ़ौज ने 1 हफ्ते बाद ही शहीद कर दिया था। इसराइल लबनान जंग के बायस शहीद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन की अमानतन तदफीन की गई थी। के सदर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से पैनामा सिटी में मुलाकात। पैनामा सदर का कहना है, मार्को रूबियो से पैनामा कैनाल के नज़दीक चीनी बंदरगाहों के मामले पर बातचीत हुई। पैनामा कैनाल की खुद मुख्तारी ज़ेर बहस नहीं आई। पैनामा कैनाल पैनामा के ज़ेर इंतज़ाम है और रहेगी। शाहराह रेशम पर पैनामा चीन मुआहदे की तजदीद नहीं करेंगे। शाहराह रेशम पर पैनामा और चीन के दरमियान मुआहदा जल्द ख़त्म किया जा सकता है। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में धमाकों से 20 मकानात तबाह। इसराइली फायरिंग से 16 साल लड़के समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी। वस्ती गजा में गाड़ी पर फ़ज़ाई हमला, 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका रवाना। रवानगी से पहले कहा, मशरिक़ वस्ता का नक्शा तब्दील कर दिया, अब सदर ट्रंप के साथ मिलकर मज़ीद बेहतरी लाएंगे। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक हमास वफ़द मॉस्को में आज रूसी हुकाम से मुलाकात करेगा। शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई और शाम की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड सिलेक्शन की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमाम उल हक को फिटनेस और डिसिप्लिन पर नजरअंदाज किया गया। टेस्ट कप्तान शान मसूद बॉलिंग ना करने पर मुंतखब नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक आमिर जमाल की परफॉर्मेंस में गैर मुस्तकिल मिजाजी ने फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन की राह हमवार की। साजिद खान को वाइट बॉल क्रिकेट में तजुर्बा ना होने पर मुंतखब नहीं किया गया। सऊद शकील को एशिया की कंडीशंस के बायस स्क्वाड में रखा गया है। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड आज लाहौर में इकट्ठा होगा। 4 फरवरी से सह फरीकी सीरीज की तैयारियों का आगाज होगा। सह फरीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान पहला मैच 8 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा।
ICC چیمپئنز ٹرافی کے ٹکٹس کی آن لائن سیل کے بعد آج سے ونڈو سیل کا آغاز ہوگا۔ شائقین پاکستان میں ہونے والے میچز کے ٹکٹس 26 شہروں میں نجی کوریئر سروس کی مقرر کردہ آؤٹ لیٹ سے ٹکٹس خرید سکتے ہیں۔ پاکستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہونے والی سہ فریقی سیریز کے ٹکٹس کی فروخت منگل سے شروع ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی کی ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں نمائش، بچے، بوڑھے اور جوان سبھی ٹرافی دیکھنے پہنچ گئے۔ شائقین کرکٹ نے تصاویر بھی بنوائیں۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کا آغاز 19 فروری سے ہوگا۔ کھیلتا پنجاب گیمز کے کبڈی فائنل میں فیصل آباد اور ساہیوال کے درمیان انتہائی دلچسپ مقابلہ۔ فیصل آباد نے 1 پوائنٹ کے فرق سے گولڈ میڈل جیت لیا۔ بوائز باسکٹ بال فائنل میں سرگودا نے فیصل آباد کو ہرا دیا۔ گرلز باسکٹ بال ٹائٹل لاہور کے نام رہا۔ کھیلتا پنجاب گیمز میں 16 گولڈ میڈلز کے ساتھ لاہور کی پہلی پوزیشن۔